میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جس طرح ہمارے جسم کو مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں، ہمارے ظاہر کی بیماریاں، اسی طرح کچھ باطن کی بیماریاں ہوتی ہیں جو ہمارے باطن کو لگ جاتی ہیں اور باطن کو خراب کرتی ہیں۔ اس کی ہمیں پہچان بھی ہونی چاہیے کہ کون سی بیماری کس طرح لگتی ہے، اس کے کیا کیا علامات ہیں، اس کا پھر علاج بھی کیا ہے۔ باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے حسد۔ حسد کسے کہتے ہیں کہ کسی بندے کی دینی یا دنیاوی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس چیز کو حسد کہتے ہیں۔ اور حسد یہ بہت ہی بری چیز ہے، اور ایسی بیماری ہے کہ جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، وہ اس کے ضمن میں کئی اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کئی اور گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اور بزرگ تو یہاں تک فرماتے ہیں حسد کرنے والا اتنا بدبخت ہے کہ گویا وہ رب تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے، کہ رب تعالیٰ نے کسی کو کچھ نعمت دی ہے تو یہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں دی ہے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ تو میرے پاس ہونی چاہیے ہے جی۔ اور علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آسمانوں میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ابلیس نے، وہ اسی حسد کی وجہ سے کی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا خلیفہ ہے، نائب ہے، آدم میں نے بنایا ہے، تو اس کے سامنے جھک جاؤ، اسے سجدہ کرو۔ تو سامنے سجدہ کیا تو شیطان اکڑ گیا، کیا کہتا ہے؟ انا خیر من، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کہ یہ اعزاز اسے کیوں مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو حکم دے رہا ہے کہ اس کو سجدہ کرو، یہ اعزاز تو مجھے ہونا چاہیے، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو حسد کی وجہ سے سب سے پہلا کائنات کا آسمانوں میں گناہ ہوا، اور پھر فرماتی ہے کہ اس زمین کے اوپر بھی جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ بھی اس حسد کی وجہ سے تھا۔ اور وہ کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا ہے جی۔ وہ بھی کس وجہ سے؟ اسی حسد کی وجہ سے۔ وہ طریقہ کار چلتا آ رہا تھا کہ ہر وقت میں ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو اس مرتبہ میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوئے، ان میں سے لڑکے کی شادی اگلی مرتبہ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہوتی، اور ادھر کے لڑکی کی اگلی مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ۔ ایک ہی وقت میں پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی کی شادی آپس میں نہیں ہو سکتی تھی، وہ آپس میں سگے بہن بھائی کہلاتے تھے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ تو جو قابیل تھا اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بظاہر خوبصورت نہیں تھی۔ اب قاعدہ قانون جو چلتا آ رہا تھا اس کے مطابق قابیل کی شادی حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، لیکن چونکہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، وہ کہنے لگا نہیں میں نے اس سے شادی کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس نے توڑ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا بھی اس کا تیرے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، تو وہ نعوذ باللہ اپنے باپ کو بھی سیدھا ہو گیا، کہنے لگا نہیں یہ رب کا فرمان نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے کہہ رہے۔ تو وہ اس بات پر اڑا رہا۔ مختصر کہ اس نے اسی حسد میں کہ یہ جو میرے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی خوبصورت ہے، میرا دل کرتا ہے تو میں اس سے شادی کروں، تو یہ اس کے حق میں کیوں جا رہی ہے، تو اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو دنیا میں جب سب سے پہلا گناہ ہوا وہ بھی اسی حسد کی وجہ سے، اور یہی وہ حسد ہے جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے کئی سالوں تک بچھڑے تھے۔ یہی وہ حسد ہے جس کو یہودیوں نے حق تسلیم کرنے سے منع کیا رہا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ یہودیوں کی خواہش تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو ختم نبوت کا تاج ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر رہے، بنی اسرائیل میں سے آخری نبی ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بنی اسماعیل کو عطا فرمایا۔ تو صرف اور صرف اسی جیلس پن کی وجہ سے کہ یہ ہماری نسل میں کیوں نہیں آئے، یہ اور بنی اسماعیل میں چلے گئے، ہم ان کا کلمہ پڑھیں، حالانکہ وہ حق جانتے کہ یہ ہے سچے، اسی حسد کی وجہ سے کربلا کے میدان کیوں سجا، اسی حسد کی وجہ سے ہے جی۔ تو میرے محترم اسلام بھائیو، حسد بہت بری چیز ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ فرمایا حسد سے بچاؤ اپنے آپ کو، حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی آگ کو لکڑی کھا جاتی، جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی۔ یہ حدیث پاک میں فرمایا اس سے بچو۔ اور بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں، حسد کی نحوست بیان کرتے فرماتے ایک بادشاہ تھا، تو اس کے دربار لگتے تھے، بادشاہ کے مختلف لوگ آتے، کوئی اپنا مسئلہ بیان کرتا، کوئی اپنی خوبیاں بیان کرتا ہے جی۔ ایک شخص آیا بادشاہ کے دربار میں، کہنے لگا جی میں نے کوئی بات کرنی ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے کرو۔ وہ کہنے لگا جو اس نے بات کی، کہتا ہے جی نیکی کرنے والے کے ساتھ نیکی کرو اور بدی کرنے والے کو چھوڑ دو، اس کے لیے اس کی بدی ہی کافی ہے۔ بادشاہ کو اس کی یہ بات بڑی پسند آئی، بادشاہ بات سن کے اشش کر اٹھا، اور اسے کتنے زیادہ اس نے انعام و اکرام دیے، اور ساتھ کہتا ہے کہ تو ایسے کیا کر روزانہ میرے دربار میں آ کے یہ جملہ تو نے مجھے سنانا۔ بادشاہ کو اتنا پسند آیا۔ ایک وزیر تھا اس بادشاہ کا، اسے بڑا جیلس پن ہو گیا، اس بندے سے حسد ہو گیا، حسد کا ہی دوسرا نام جیلس پن، حسد ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے، یہ بندہ عام سا آیا ہے ایک جملہ کا، بادشاہ اتنا خوش ہوا، اتنی نام و کرام، اتنی عزت کے ہر روز آ کے میرے دربار میں کھڑے، اس کے لیے چیئر لگائی جاتی ہے، وہ بیٹھتا ہے اور بڑے ٹہگے سے یہ جملہ بولتا ہے، ہم اتنا کام کاج کرتے ہیں، ہمیں اتنی نام و کرام نہیں ملتے۔ وہ حسد میں آ گیا نا۔ وہ ایک دن بادشاہ کو کہتا ہے، بادشاہ سلامت یہ جو بات بندہ ہے نا، جو آپ کے سامنے زن آ کے یہ بات کہتا ہے اور آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ بات تو ٹھیک کہتا ہے، لیکن یہ نا بندہ ٹھیک نہیں ہے خود۔ بادشاہ نے کہا کیا مسئلہ، کیا ٹھیک نہیں ہے؟ کہنے لگا اس کے اندر نا یہ خرابی ہے کہ یہ کہتا ہے بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، لوگوں کو یہ کہتا ہے۔ بادشاہ اس کو اپنی ذات میں چھوٹی سی بات برداشت کرتے، کہتے اچھا یہ کیسے؟ کہتے جی آپ کر کے دیکھ لیں، اس کو بلا کے دیکھ لیں۔ بادشاہ کہتا ہے چلو جاؤ، میں ذرا تحقیق کروں گا، پھر تو اس سے بات کروں گا۔ وہ حاسد شخص چلا گیا، اب وہ سیدھا اس کے گھر گیا، اسی بندے کے جس کو عزت ملی ہوئی تھی، جو یہ بات کہتا تھا، اسے جا کے کہتا ہے یار میں تیری دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو میرے گھر میں تشریف لاؤ، تو میں ابھی کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے گھر چلا گیا، اس نے جا کے اسے کھانا ایسا کھلایا جس کے اندر بہت زیادہ لہسن پیاز ڈالا ہوا تھا۔ ابھی کھانا کھا کے وہ گھر آیا تو ساتھ ہی بادشاہ کا پیغام آ گیا کہ تجھے بادشاہ سلامت بلاتے ہیں۔ اب یہ شخص گیا تو اس کے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ یار میں نے ایسا کھانا کھایا جس کے اندر بہت زیادہ لہسن پیاز تھا، میرے منہ کے اندر بدبو آ رہی ہے، تو بادشاہ نے بلا لیا، اچھی بات نہیں ہے۔ چلو بہرحال چلا گیا، تو بادشاہ نے جا کے کہا یار یہ تو جو مجھے بات سناتا ہوتا نا وہ سنا ذرا۔ تو بادشاہ نے کہنے پر اس نے وہی بات پھر سنائی کہ نیکی کرنے والے کے ساتھ نیکی کرو، بدی کرنے والے کو چھوڑ دو، اس کے لیے اس کی بدی ہی اس کی برائی ہی کافی ہے۔ بادشاہ پھر بڑا خوش ہوا اور وہ کہا یار یہ جو تیری بات ہے یہ بہت اچھی ہے۔ یہ کہتے کہتے اس کے قریب آ گیا۔ جب اس کے قریب آیا نا تو اس نے فوراً کپڑا اٹھایا اپنے منہ پہ رکھ دیا۔ اس کی نیت یہ تھی کہ میرے منہ سے لہسن پیاز کی بدبو آ رہی ہے، بادشاہ کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ لیکن بادشاہ کے ذہن میں اس نے زہر گھولا ہوا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، تو بادشاہ یہی سمجھا کہ ہاں اس نے منہ پہ فوراً ناک میں کپڑا رکھ لیا، یہ واقعی اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو بادشاہ نا بغیر مزید تحقیق کیے اس کی بات پہ پکا ہو گیا کہ یہ میرے بارے ایسا کہتا ہے۔ اس نے ایک خط لکھا، خط لکھ کے بند کر کے نا اس بندے کو دے دیا، کہا کہ یہ فلاں علاقے کے گورنر کے پاس جا اور اسے جا کے یہ دکھا۔ اب بادشاہ کا طریقہ کار یہ تھا
کہ بادشاہ کسی کو بہت بڑا انعام و کرام دینا ہوتا نا، تو اسی طرح خط لکھ کے نا تو وہ اس بندے کو دے دیتا کہ فلاں گورنر کو جا کے دے، تو گورنر کھولتا تو لکھتا کہ بادشاہ کی مہر بھی لگی ہے، اوپر لکھا ہے کہ اس بندے کو یہ انعام و اکرام دے دیے تھے، تو اس کو وہ دے دیتا تھا۔ اب اس شخص کو جو بادشاہ نے خط دیا اس کے اندر کیا لکھا تھا؟ اس کے اندر بادشاہ نے آج پہلی مرتبہ سزا لکھی تھی، انعام نہیں لکھا تھا بلکہ سزا، کہ یہ بندہ جو تیرے پاس خط لے کے آ رہا ہے فوراً اس کو قتل کر دو اور اس کی کھال ادھیڑ کے اندر بھوسا بھر کے نا وہ میرے پاس بھیجے۔ یہ پہلی مرتبہ اس نے سزا والا معاملہ لکھ کے بھیجا، کبھی اس نے سزا نہیں لکھ کے بھیجی، انعام ہی لکھ کے بھیجتا تھا، سزا خود ہی وہاں پر دلواتا تھا۔ اب یہ جو ہی بندہ لے کے نا، اور اسے پتہ نہیں اندر کیا لکھا ہوا، خط لے کے نا چپ کر کے باہر نکلا، تو وہ جو حاسد شخص تھا نا اس نے دیکھا یہ کیا، یہ صحیح سلامت اندر سے باہر آ گیا، اور کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ کہ بادشاہ سلامت نے یہ خط دیا ہے کہ فلاں گورنر کو جا کے دینا ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے دے دے، میں دے آتا ہوں۔ اس کے ذہن میں تھا یہاں تو بادشاہ نے انعام و کرام دے دیے اسے، کہتا ہے یہ مجھے دے دو، میں لے جاتا ہوں، تم آرام سے گھر میں جاؤ۔ وہ کہتا ٹھیک ہے جی، بادشاہ کا کام ہے، آپ کر دو میں کر دو، ایک ہی چیز ہے۔ اس نے خط پکڑا، اب یہ خط لے کے اس علاقے کے گورنر کے پاس گیا تو بڑا خوش ہو رہا ہے، ابھی مجھے انعام و اکرام ملے گا۔ بادشاہ وہ گورنر نے جب خط کھولا پڑھا اور کہا تجھے پتہ ہے اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ کہتا ہاں جی کوئی انعام و اکرام لکھے ہوں گے، مجھے دے۔ وہ کہنا بادشاہ نے اندر لکھا ہے اس بندے کی گردن اڑا دو اور اس کی کھال ادھیڑ کے اندر بھوسا بھر کے میرے پاس بھیج دو۔ اب وہ اس کے طوطے اڑ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو سمجھتا تھا کوئی انعام و اکرام ملنے۔ وہ اب ترلے کرنے لگا، اس کی منتیں کرنے لگا، یار یہ خط میرے لیے نہیں بادشاہ نے دیا تھا، یہ کسی اور بندے کا تھا، مجھے پکڑا دیا اس نے، آپ بادشاہ سے پوچھ لو چاہے۔ وہ کہ نہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں سے بار بار بادشاہ سے نہیں پوچھا جاتا، اس کی مہر لگی ہوئی ہے، اب ایسا ہی ہوگا۔ فوراً اس نے جلاد کو دیا، اس کا سر کاٹ دیا۔ اگلا دن آیا، بادشاہ کا دربار لگا تو وہ بندہ پھر اپنی ڈیوٹی کے مطابق آ کے بادشاہ کے سامنے بیٹھ گیا، وہ بات کو اس نے بات کرنی کا شروع کر دی، نیکی کرنے والے کے ساتھ نیکی کرو، بدی کرنے والے کو چھوڑ دو، اس کی بدی کرو۔ بادشاہ دیکھ کے حیران ہو گئے، اس کو تو میں نے کل بھیجا تھا کہ اس کی گردن اڑا دو، یہ آج پھر ادھر بیٹھا ہوا، یہ کیا بات؟ اسے کہنے لگا بھائی تجھے کو خط دیا تھا وہ لے کے نہیں گیا تو فلاں گورنر کے پاس؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں تو نکلا تھا، لیکن وہ آپ کے ادھر فلاں وزیر ہے، تو وہ کہنے لگا مجھے دے دو میں لے جاتا ہوں۔ اچھا تو کل تجھے میرے پاس آیا تھا تو اپنے منہ کے اوپر کپڑا کیوں رکھ رہا تھا؟ اس نے کہا دراصل بات یہ ہے اسی بندے نے نا کل میری دعوت کی تھی تو ایسا کھانا کھلایا جس میں بہت زیادہ لہسن پیاز، میں تو آپ کی عزت کی خاطر منہ پہ کپڑا رکھ رہا تھا کہ میرے منہ کی بدبو آپ کو تکلیف نہ دی۔ بادشاہ ساری گیم سمجھ گیا، وہ کہنے لگا یار اب وہی بات دوبارہ سنا، وہی بات دوبارہ سنا۔ اس نے کہا نیکی کرنے والے کے ساتھ نیکی کرو، بدی کرنے والے کو چھوڑ دو، اس کے لیے اس کی بدی کافی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تو نے نیکی کی، تجھے نیکی کا اجر ملا، وہ بندہ بدی کر رہا تھا وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ تو حاسد بندہ جو ہے یہ سکون میں نہیں ہوتا، یاد رکھیے، وہ ہر وقت کڑن میں رہتا ہے، جلن میں رہتا ہے کہ اسے کیوں مل گیا، اسے کیوں مل گیا۔ اور جبکہ جو بندہ حسد نہیں کرتا بلکہ خوش ہوتا ہے، رشک کرنا چاہیے۔ رشک کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کے رشک کرنا کہ یا اللہ اسے بھی دے تو مجھے بھی دے۔ بھائی اتنا کہنے میں کیا حرج ہے؟ کیا رب تعالیٰ کے خزانوں میں کمی ہے؟ اگر کسی کو نعمت ملی ہے تو دعا کر یا اللہ ایسی نعمت مجھے بھی عطا فرما۔ یہ دعا کرنا یا اللہ اس کی نعمت چھن جائے، یہ تو کوئی معنی نہیں نہ رکھتا۔ ایسا بندہ تو گویا کہ ایک تو رب تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں، دوسرا یہ کہنا چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ کے خزانے میں کمی ہے، اس کے پاس ہے مجھے نہیں دے سکتا، یہ والی مجھے ملے گی۔ اس چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرد کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں، اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ اس پر، بڑے حیران ہوئے، حالانکہ نبی علیہ السلام ہے، بڑے حیران، یا اللہ یہ کون ذی مرتبہ شخص ہے جس کو تیرے عرش کا سایہ میسر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ اس بندے کو جو قرب ملا نا، یہ جو اعزاز ملا، یہ 3 خصلتوں کی وجہ سے ہے۔ وہ 3 خصلتیں کون سی؟ سب سے پہلی فرمایا اس میں سے یہ ہے کہ اس نے کبھی کسی مسلمان سے حسد نہیں کیا۔
دوسرا یہ کہ یہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا، تیسرا یہ کہ اس نے کبھی چغلی نہیں کی۔ یہ تین باتیں اس کو ادھر پہنچا دیا ہے جی۔ تو میرے محترم اسلام بھائیو، حسد کرنے والا تو اور کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کئی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جبکہ یہ ہمارے دین کی بنیاد ہی اخوت اور بھائی چارے پر ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے مکہ کے صحابہ جو تھے مکہ میں مہاجر تو تھے، ان کو ہجرت کر کے مدینہ بھیجا، تو اب جو مکے سے آئے ان کے پاس تو گھر بار نہیں تھے، جائیدادیں، مکانات، سارا کچھ خزانے ادھر ہی رہ گئے، جو تھوڑا بہت مال لا سکتے تو وہی آیا۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ مدینہ کے اندر جو مسلمان تھے ان کو انصار کہا جاتا، انصار بمانا مددگار، وہ اسی لیے کہا جاتا ہے حضور علیہ السلام نے ایک مہاجر ایک انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، فرمایا یہ تمہارا بھائی ہے، اس کے سارے معاملات اب تیرے سپرد ہیں۔ تو جتنے انصار تھے ان سب کو جو بھائی دیا گیا اس کو گھر لے گئے، انہوں نے جا کے کہا یہ میرا اتنا گھر ہے، آج کے بعد یہ آدھا تیرا ہے، یہ میرا کاروبار ہے، آج کے بعد اس میں سے آدھا تیرا ہے، یہ میرا مال ہے، اس میں سے آدھا تیرا ہے۔ یہاں تک روایتوں میں ہے کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں تو اس نے کہا ان میں سے کوئی ایک پسند کر لو، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، ایک تیری ہے، تو نکاح کر لے اس کے ساتھ۔ یہ ہمارے دین کی بنیاد تو بھائی چارے کے پر ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرنا، مدد کرنا۔ اور جب یہ انصار مہاجر اس طرح آپس میں بھائی بھائی بھرے تو یہی وہ قوت تھی جو مسلمانوں کی مل کر اٹھی اور پوری دنیا پر چھا گئی۔ لیکن آج ہم اس سبق کو بھول چکے ہیں، آج تو بھائی سگا بھائی اپنے بھائی سے جیلس ہو رہا ہے، اس کی نعمتوں کو لے اس نے یہ بنا لیا، اس نے وہ بنا لیا، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں آج مسلمان پورے معاشرے میں پوری دنیا میں ذلیل ہو گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو اخوت محبت کی جو طاقت تھی نا وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں، دیکھیں میں دیکھوں ہمارے گھروں میں کیا چل رہا ہے، بڑی سطح پر تو جو ہے آئے کہ چھوٹے سے گھر سے دیکھیں 2 بھائی آپس میں کیسے رہ رہے ہیں، وہ پیار محبت والا سین نظر آ رہا ہے، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا یہ نظر آ رہا ہے۔ جبکہ میرے آقا علیہ السلام نے تو فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن تو مومنوں کا بھائی ہوتا ہے۔ یہ مومن کی بات ہے، جو سگے بھائی ہیں ہم اور بھائی بن کے نہیں دکھاتے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم حسد سے بچیں، حسد کر کے سامنے والے کا کچھ نہیں ہوگا، ہم بے چین رہیں گے۔ دیکھیں بھی کسی کو عزت مل گئی، کسی کو دولت مل گئی، کسی کو شہرت مل گئی تو اس پر ہم جلیں گے، گڑیں گے، تو ہمارا جلنا گڑنا اس کی عزت کو، اس کی شہرت کو، اس کی دولت کو ختم نہیں کرے گا، ہے جی۔ وہ رب تعالیٰ نے اسے دیا وہ دے دیا، لیکن اس سے میں بے قرار رہوں گا اگر میں حسد کر رہا ہوں۔ اس لیے بہتر یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا ضرر ولا ضرر بہ، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، ہے جی۔ نہ تم کسی کو دیکھ کے جلو نہ کوئی تجھے دیکھ کے جلے، تو زندگی انشاءاللہ جنت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ